بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتاب وحدت امت، پارٹ نمبر 3، پیج نمبر 14۔ فرقہ بندی کے کرشمے۔ پاک و ہند کے فرقہ پرست اور مفاد پرست علماء نے فرقہ پرستی کا زہر ایکسپورٹ بھی کر دیا، جس کے کرشمے ملاحظہ کریں۔ راٹرام، انگلینڈ کے قصبے میں پولیس نے ایک مسجد بند کر دی۔ حکام نے بتایا کہ دو فرقوں کے مابین اس مسجد میں نماز ادا کرنے کے سلسلہ میں جھگڑا ہو گیا تھا۔ چند روز بعد جھگڑے نے مسلح تصادم کی شکل اختیار کر لی، جس میں 6 افراد زخمی ہو گئے اور پولیس نے 8 افراد کو گرفتار کر لیا۔ روزنامہ نوائے وقت، 18 اگست 1980۔ وارسٹر ایک دوسری جگہ مسجد کی ملکیت پر دو فرقوں کا جھگڑا اندوہناک ہے۔ 3 برس کے فساد کے بعد حکومت نے مسجد پر تالا ڈال دیا ہے، کیونکہ مقامی مسلمان لیڈران کے وکلاء اور پولیس کی یہ متفقہ رائے ہے کہ دو متحارب فرقے ایک مسجد میں گزارا نہیں کر سکتے۔ چنانچہ متعلقہ ٹیریٹری کمشنروں سے درخواست کی گئی ہے کہ وہ مسجد کی قیمت لگائیں اور ایک فرقے سے کہیں کہ وہ دوسرے کا حصہ خرید لے۔ روزنامہ جنگ، 15 اپریل 1985۔ اس واقعہ پر روزنامہ جنگ لاہور نے 2 جون 1985 کو اپنے ادارے میں لکھا: فروعی اختلافات اور مذہبی گروہ بندی نے پاکستان میں جو گل کھلائے ہیں وہی کچھ کم نہیں تھے کہ اب بیرونی ممالک میں بھی بریلوی اور دیوبندی حضرات دست و گریباں ہو کر مذہب اسلام کے لیے تضحیک کا سامان پیدا کر رہے ہیں۔ انگلستان کے جنوبی یارک شائر کے 2 شہروں میں ان دونوں گروہوں کے درمیان تصادم کی خبریں آئی ہیں۔ اس تصادم میں 4 افراد زخمی ہوئے، بعض کو شدید چوٹیں آئیں اور انہیں ہسپتال داخل کرانا پڑا۔ انتہا یہ ہے کہ بعض فرقہ پرست علماء انگلستان جا کر باقاعدہ مورچہ بندی کرتے اور اپنے اپنے مسلک کی تبلیغ کے ساتھ ساتھ مخالفین کو طعن و تشنیع سے نوازنے میں مصروف رہتے ہیں۔ یہ حضرات تبلیغ کے نام پر بیرونی دورے کرتے ہیں، لیکن وہاں جا کر مسلمانوں کے درمیان تفریق و انتشار کے بیج بوتے اور اسلام کو دوسروں کی نگاہوں میں رسوا کرتے ہیں۔ اور یہی وجہ ہے کہ مسلمانوں کے شہر روتھرم کی مسجد کو حکومت نے محض اس لیے تالا لگا دیا تھا کہ اندیشہ نقص امن کے تحت ایسا کرنا ناگزیر ہو گیا تھا، اور علامہ اقبال نے اس حالت زار کا کس افسوس سے ذکر کیا: کسے خبر کہ کتنے سفینے ڈبو چکی، کسے خبر کہ کتنے سفینے ڈبو چکی، فقیہ و صوفی و ملا کی نہ خوش اندیشی۔ اختلاف امت رحمت کیسے؟ اختلافات کو رحمت کہنے والے اکثر یہ حدیث پیش کرتے ہیں: اختلاف امتی رحمہ، لیکن یہ بے بنیاد، بلا سند اور من گھڑت ہے۔ تفصیل کے لیے دیکھیے موضوعات کبریٰ، عظم اللہ علی قاری، صفحہ 84، حدیث 17 و دیگر کتب موضوعات۔ دین اسلام ایسا دین ہے جو سراسر اتفاق، اتحاد، یکجہتی اور یگانگت کا درس دیتا ہے۔ بھلا یہ کیسے ممکن ہے کہ پیغمبر اسلام اختلاف امت کو رحمت قرار دیں؟ اختلافات کا وقوع ایک طبعی امر ہے، لہٰذا دیگر مسائل کی طرح اللہ تعالی نے اس مسئلہ کا حل بھی قرآن مجید میں بتا دیا ہے۔ فرمایا: اے مومنو، اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کرو، جو تم میں سے امیر ہو اس کی بھی، اور اگر کسی بات میں تمہارے مابین اختلاف واقع ہو جائے تو اگر تم اللہ اور اس رسول پر ایمان رکھتے ہو تو اس معاملے کو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی طرف لوٹا دو۔ النساء 59۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اختلافات کا علاج یوں فرمایا: تم میں سے جو میرے بعد زندہ رہے گا وہ بہت زیادہ اختلافات دیکھے گا، بس تم میری اور میرے خلفائے راشدین ہدایت یافتگان کی سنت لازم پکڑو۔ میں 2 چیزیں تم میں چھوڑ کر جا رہا ہوں، جب تم ان کو مضبوطی سے تھامے رکھو گے گمراہ نہ ہوگے، یعنی اللہ کی کتاب اور میری سنت، مستدرک حاکم وغیرہ۔ وحدت امت کا نسخہ، از قلم مولانا مفتی محمد اسحاق حفظہ اللہ۔ دور حاضر میں ملت اسلامیہ کو درپیش چیلنجوں کی نوعیت کثیر الجہات ہے۔ ٹیکنالوجی کے حوالے سے پسماندگی ہمارا ایک ایسا روگ ہے جس نے ہمیں بار بار ہزیمتوں اور رسوا کن شکستوں سے دوچار کیا ہے۔ پھر یہود و ہنود اور دیگر غیر مسلم طاقتوں کی سازشیں اور جارحیتیں ہیں، جن کا مقصد حیات ملت کے مادی وسائل تسلط اور مسلمانوں کی نسل نئی کا ثقافتی ارتداد ہے۔ لیکن سب سے زیادہ تباہ کن اور شرمناک مظہر مختلف حوالوں سے ہماری آپس میں محض آرائی ہے، اور سچ تو یہ ہے کہ اس گھر کو جو آگ لگی ہے تو گھر کے چراغ ہی سے لگی ہے۔
دشمن کا تو کام ہی دشمنی کرنا ہے، اس سے کیا گلا اور کیسی شکایت۔ غضب تو یہ ہے کہ ہم خود دشمن کی گیم کھیل رہے ہیں، یہاں پر بھائی بھائی کا گلا کاٹ رہا ہے۔ ہماری اپنی تلوار کا حال تو یہ ہے کہ بقول شاعر جب چلی اپنوں کی گردن پر چلی، چوم لوں منہ میں تیری تلوار کا۔ اس بیماری کا سب سے بڑا سبب کم علمی اور جہالت ہے۔ وہ کون سی شے ہے جو اسلام اور کفر میں وجہ امتیاز ہے؟ جو آدمی دائرہ اسلام میں داخل ہوتا ہے وہ اعلان کرتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے پیغمبر ہیں، ایمان نام ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا سچا پیغمبر تسلیم کر لینے کا۔ یہ اقرار اسے دائرہ اسلام میں لے آتا ہے اور یہی اقرار اسے کافر سے الگ کر دیتا ہے۔ اگر کوئی بد نصیب دائرہ اسلام کو پھلانگ کر اعلان کرتا ہے کہ وہ محمد کو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نہیں مانتا، تو وہ اس کی انکار کی بنا پر کافر ٹھہرے گا۔ جو اقرار اسے دائرہ اسلام میں لایا تھا اس کا انکار اسے اسلام سے خارج کر دے گا اور وہ مسلمان نہیں رہے گا۔ جو لوگ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی آخر الزماں مانتے ہیں، میں ان سب کو اپنی دینی بھائی تصور کرتا ہوں۔ میرے دل میں کسی کے خلاف بغض و عناد نہیں ہے۔ ہاں، جن مسائل کو میں غلط سمجھتا ہوں ان کی اعلانیہ تردید کرتا ہوں، مگر کسی کو کافر نہیں کہتا۔ لوگ مساجد میں اذانیں دیتے ہیں، نمازیں ادا کرتے ہیں، رسول اللہ پر درود بھیجتے ہیں، یہ سب مسلمان ہیں، اور کسی کلمہ گو مسلمان کو کافر کہنا ایک بہت بڑا جرم ہے۔ جو لوگ کسی مسئلے میں اختلاف کی بنا پر کسی کو کافر گردانتے ہیں وہ دراصل اسلام کے دشمن ہیں، دین کے خادم نہیں، کفار کی ایجنٹی کرنے والے ایسے ملا یقیناً سزا کے مستحق ہیں۔ البتہ جس روز کوئی بدبخت کہہ دے کہ میں عیسائی یا ہندو ہو گیا ہوں، اس روز اسے کافر کہیے، لیکن اگر وہ قرآن کو مانتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سچا اور آخری نبی تسلیم کرتا ہے، حدیثوں پر بھی یقین رکھتا ہے، تو کسی حدیث کی صحت یا عدم صحت کے بارے میں اختلاف کی بنا پر وہ کافر نہیں ٹھہرے گا۔ ایک آدمی کسی حدیث کی صحت کے بارے میں شک کا اظہار کرتا ہے، اس کے مقابلے میں دوسرے راوی یا روایت کو صحیح سمجھتا ہے، تو ایسا شخص اسلام کا سچا خادم ہے، کیونکہ وہ اپنی صلاحیت کے مطابق حصول علم کی جد و جہد میں مصروف ہے۔ ایک فرقہ ایک خاص حدیث کو صحیح سمجھتا ہے، دوسرا ضعیف سمجھ کر رد کر دیتا ہے، تو اسے کفر اور اسلام کا جھگڑا کیسے کہا جا سکتا ہے؟ کیونکہ کوئی بھی اسلام کو رد نہیں کر رہا ہوتا۔ آدمی کافر اس وقت ہوگا جب وہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا انکاری ہوگا۔ حدیث کی تفہیم کے لیے صحیح کرنے والا غلطی کر سکتا ہے لیکن کفر کے دائرے میں نہیں آتا، لہٰذا بلا وجہ کسی کو کافر کہتے رہنا کسی طور پر درست قرار نہیں دیا جا سکتا۔ کوئی اعلیٰ حضرت احمد رضا خان کو نیک سمجھتا ہے، کوئی مولانا مودودی کی خدمات کا معترف ہے، کوئی مولانا احمد علی لاہوری کی عظمت کا قائل ہے، لیکن اگر کوئی ان کی دعوت کے بارے میں اختلاف کرتا ہے تو کیا وہ کافر ہو جائے گا؟ ہرگز نہیں۔ محمد رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی ماننے والے سب لوگ دائرہ اسلام میں ہیں۔ اس دائرے کو پھلانگنے والا بدبخت کفر کا مرتکب ہوگا۔ کوئی فرد جاہل، گناہگار اور غلط کار ہو سکتا ہے مگر کافر نہیں۔ اس سلسلے میں پلے باندھنے کی بات یہ ہے کہ قانون ساز صرف حکم دیتا ہے، قانون کی وجہ یا ضرورت کی وضاحت وہ خود نہیں کرتا، بلکہ اس کے بارے میں ہم غور و فکر کرتے ہیں۔ ہماری سوچ غلط بھی ہو سکتی ہے اور دوسرے کو اس سے اختلاف بھی ہو سکتا ہے، مگر اس اختلاف کی بنا پر کوئی کافر نہیں ہو جاتا۔ حکم یہ ہے کہ جو شخص قرآن و حدیث کے مطابق نماز پڑھا رہا ہے، اس کی اقتداء میں نماز ادا کرو اور اپنا اتحاد برقرار رکھو۔ ممکن ہے پڑھانے والے کی نماز قبول نہ ہو اور تمہاری ہو جائے، یا پڑھانے والے کی تو قبول ہو جائے اور تمہاری نہ ہو۔ صحابہ کرام تو ظالم لوگوں کے پیچھے نماز پڑھ لیتے تھے، مقصد یہ تھا کہ اتحاد پارا پارا نہ ہو۔ ہمیں اللہ اور رسول نے یہ نہیں کہا کہ تمہاری نماز امام کی نماز کے ساتھ نتھی کر دی گئی ہے اور اس کی قبول نہ ہو تو تمہاری بھی نہیں ہوگی۔ اللہ تعالیٰ ہر آدمی کی نماز الگ دیکھتا ہے۔ مولانا یوسف بنوری نے معارف السنن میں ایک واقعہ درج کیا ہے۔ ایک روز قاضی ابو عاصم حنفی رحمہ اللہ نماز مغرب کے لیے جا رہے تھے۔ وہ القفال شافعی کی مسجد میں داخل ہو گئے، جن سے مختلف مسائل کے بارے میں ان کے مباحثے اور مناظرے ہوا کرتے تھے۔ القفال شافعی نے قاضی ابو عاصم حنفی کو مسجد میں داخل ہوتے دیکھا تو مؤذن سے کہا، آج اذان ترجیع جس میں کلمات کو واپس دہرایا جاتا ہے کہ بغیر حنفی طریقے سے دی جائے۔ اذان کے بعد علامہ القفال شافعی نے ابو عاصم حنفی سے نماز پڑھانے کی درخواست کی، تو ابو عاصم حنفی نے رفع یدین وغیرہ کے ساتھ شافعی طریقہ کے مطابق نماز پڑھائی۔ ان واقعات سے علماء سلف کی دین سے محبت اور اخلاص کا پتہ چلتا ہے۔ یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ وہ وحدت امت کے کس قدر حامی تھے۔ اس قسم کا ایک واقعہ یوں بیان کیا گیا ہے
کہ امام شافعی نے امام ابو حنیفہ کے مقبرہ کے قریب فجر کی نماز پڑھائی تو دعائے قنوت شافعی سارا سال فجر کی نماز میں قنوت پڑھتے ہیں کو احترام انتر کر دیا اور کہا کہ کبھی ہم اہل عراق کے مسلک پر بھی عمل کرتے ہیں۔ ایک اور حدیث رسول کے مطابق مسئلہ یہ ہے کہ آپ نے چاند دیکھ لیا، مہینہ 29 تاریخ کو ختم ہو گیا، لیکن دوسرے مسلمانوں نے چاند نہیں دیکھا، قاضی کو بھی اعتبار نہیں آیا اور اس نے حکم دیا کہ روزہ رکھو تو عید کا چاند اپنی آنکھوں سے دیکھ لینے کے باوجود وحدت امت کی خاطر آپ کو بھی دوسرے مسلمانوں کے ساتھ روزہ رکھنا ہوگا۔ اس کے برعکس اگر روزہ افطار کرنے کا حکم دیا جائے تو افطار کرنا ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الصوم یوم تصومون والفطر یوم تفطرون والاضحى یوم تضحون، سلسلۃ الاحادیث الصحیحہ للالبانی جلد 1 صفحہ 224۔ جس دن دوسرے مسلمان روزہ رکھیں تم بھی رکھو، اس وقت روزہ کھول دو جب دوسرے افطار کریں، جس روز لوگ قربانی کریں تم بھی کرو۔ گویا اگر اسلامی حکومت نے روزہ رکھنے کا اعلان کر دیا ہے تو روزہ رکھو، خواہ تم نے چاند اپنی آنکھوں سے کیوں نہ دیکھا ہو، اور اس وقت روزہ کھول دو جب دوسرے افطار کریں اور لوگوں کے ساتھ ہی قربانی کریں۔ چنانچہ کئی دفعہ غلط دن حج ہو گیا، اللہ سے امید رکھنی چاہیے کہ وہ حج اور قربانی کو قبول کر لے گا۔ اصل مقصد وحدت امت اور اطاعت خداوندی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو متحد رکھنے اور انتشار سے بچانے کے لیے اجتماعی حکم پر عمل کرنے کی تاکید فرمائی۔ اجتماعی عبادتوں میں جمہور مسلمانوں کا ساتھ دینا وحدت امت کو برقرار رکھنے کے لیے ناگزیر ہے۔ فقہ اختلافات کے سلسلے میں مسلک اہل حدیث کے متبحر عالم حافظ محمد گدلوی فروعی اختلافات کی حقیقت کے عنوان کے تحت فرماتے ہیں، یہاں یہ سوال اٹھایا جا سکتا ہے اگر تبدیلی ممکن نہیں تو پھر یہ اختلاف کیسے ظہور پذیر ہوا جو آج ہم دیکھتے ہیں۔ مسلمان مختلف مکاتب فکر کے پیرو ہیں، اسی مثلاً نماز ہی کو دیکھ لیں، اس میں کوئی آمین بالجہر کا قائل ہے تو کوئی آہستہ آمین کہنے پر مصر ہے، کسی نے حالت نماز میں ہاتھ سینے پر باندھ رکھے ہیں تو کسی نے زیر ناف ہاتھ باندھنا ضروری قرار دے رکھا ہے، کسی نے سرے سے باندھنے کی زحمت ہی گوارا نہیں کی، کچھ ایسے ہیں کہ رفع یدین کرتے ہیں اور کچھ نہیں کرتے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ یہ سارے کام فعلی ہیں اور سنت سے ثابت ہیں۔ باہمی فقہی اختلافات کے باوجود کوئی بھی یہ نہیں کہتا کہ نماز میں ہاتھ باندھنا فرض ہے، اور پھر سنت بھی اس قسم کی ہے کہ اس کے ترک سے نماز ہو جاتی ہے۔ انور شاہ صاحب نے بھی اسے تسلیم کیا ہے۔ اسی طرح اذان، اقامت کے مسائل ہیں، ان تمام مسائل میں اختلاف جواز کا نہیں بلکہ اختیار کا ہے، دونوں طرح جائز ہے، کوئی اس طرح کرے کوئی اس طرح کرے۔ درس صحیح بخاری صفحہ 81، مرتبہ منیر احمد سلفی۔ مناظر اسلام مولانا ثناء اللہ امر تسری سے کسی نے پوچھا کیا آپ مقلدین مذاہب اربعہ کو عموماً اور حنفیہ کو خصوصاً کافر کہتے ہیں اور دائرہ اسلام سے خارج جانتے ہیں، اور کیا ان کے کفر کے متعلق آپ نے کوئی تحریر بھی شائع کی ہے؟ مولانا نے جواب میں لکھا، مجھے اس سوال کا جواب دیتے ہوئے شرم آتی ہے کہ یہ سوال مجھ جیسے شخص سے کیوں پوچھا گیا جس نے کبھی کسی کے فتویٰ کفر پر دستخط نہیں کیے، کیونکہ میرا اس باب میں وہی مسلک ہے جو امام المحتاطین امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا ہے۔ امام موصوف نے فرمایا، کتاب اللہ کے مقابلے میں میری بات کو چھوڑ دو، حدیث رسول کے مقابلے میں میری بات کو چھوڑ دو۔ روضۃ العلماء۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ وحدت امت کی خاطر ہم ایک دوسرے کی مساجد میں مل کر نماز ادا کریں، جنازوں میں شرکت کریں، آپس میں رشتے ناطے کریں تاکہ بہت دور ہو اور امت مسلمہ ایک جسد واحد بن جائے، اسی میں ہم سب کا بھلا ہے، یہی اسلام کا پیغام ہے۔ بصورت دیگر دنیا بھر میں مسلمانوں کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے وہ کسی سے پوشیدہ نہیں ہے۔